آج کل لوگ کیا کیا چال چلتے ہیں، کیا کیا حیلے بہانے چلتے ہیں حرام کو بھی حلال کرنے کے لیے۔ ایسا ہے نہیں اسلامک ٹچ لگا لو، اسلامک نیم لگا دو، اسلامک بینک لگا دو تو اسلامک تھوڑی ہو جائے گا۔ جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ جیسے کہ آج کل لوگ بول رہے ہیں وہ حضرت نوح کی کشتی کدھر ٹھہری تھی، اب اس پہ لاکھوں کروڑوں کا سائنٹیفک ریسرچ پہ لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں۔ اب سوچیں بار بار اللہ سے توبہ کریں، ہر وقت، ہر لمحے، ہر سیکنڈ اللہ سے توبہ کریں۔ بسم اللہ، آپ سب میرے پیچھے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اچھا جی، اس صورت میں جیسے کہ آج ماشاءاللہ سیرت کی کلاس میں ذکر ہوا اس کا یعنی اس کا قصہ، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طریقے سے اور راستے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور جنہوں نے اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہائے ہائے، کیا انداز ہے قرآن کا۔ الم ترا، کیا تو نہیں دیکھتا؟ ڈونٹ یو سی، ہاں یہی کہتے ہیں نا انگلش میں، ہاں الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ادھر ایک انداز میں تنبیہ کر رہا ہے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، جو قرآن اگر کسی یعنی لوگوں کی توجہ، لوگوں کی اٹینشن کے حصول کے لیے قرآن کبھی کبھی یہ اسلوب اپناتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی طرح اور کہاں ہے اس طرح کا اسلوب، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں اولم یر ان الانسان، ہاں اسی طرح اور بھی یعنی آیات ہیں جس میں یہ اسلوب اپنایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں کیا؟ جو ابرہہ نے چال چلی، ہاں بڑے لاؤ لشکر لائے اور سمجھا کہ میں ہاتھیاں لاؤں گا، میں بڑے بڑے لشکر لاؤں گا تو میں یوں کر کے بیت اللہ کو گراؤں گا، کوئی کھیل سمجھا ہوا ہے؟ ہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھسم کر دیا، اس کو گھاس کے بھوسی کی طرح بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سب سے اعلیٰ تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمارے اور تمہارے چالوں سے کئی گنا افضل، بلکہ اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یو کین فول اللہ، ہاں تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ ہاں آج کل لوگ کیا کیا چال چلتے ہیں، کیا کیا حیلے بہانے چلتے ہیں حرام کو بھی حلال کرنے کے لیے۔ ایسا ہے نہیں اسلامک ٹچ لگا لو، اسلامک نیم لگا دو، اسلامک بینک لگا دو تو اسلامک تھوڑی ہو جائے گا، ہاں بلکہ وہ آج کل تو حلال شراب بھی آ گیا ہے، ہاں ایسا ہے نہیں، ہاں تو یہ کیا حلال ہو جائے گا اس سے؟ تو یہ جو تدبیریں ہیں لوگوں کی، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ تعالیٰ نے ترمیہم پھینکا، ان کے اوپر پھینکا، بحجارہ پتھر
یا کنکریاں من سجیل، سجیل سے، سجیل کس کو بولتے ہیں؟ پکی ہوئی مٹی. ہاں آپ نے کبھی دیکھا ہو یہ پنڈوں میں ہوتا ہے مٹی ہے نا، پکی ہوئی ہوتی ہے، بعض جدھر کھانا پکتا ہے اس کے پاس مٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑی سخت ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ وہ کنکریوں کی طرح بن جاتی ہے. ایسا لگتا ہے یہ کنکری ہے لیکن ہوتی حقیقت میں وہ کیا ہے؟ مٹی. ٹھیک ہے نا، یہ پہاڑی علاقوں میں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی یہ حضرت ابن عباس سے بھی روایت ہے، جیسے کہ نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ قال ابن عباس ہیا سنک وکل، یعنی اس سے مراد سنگ و گل ہے، یعنی پکی ہوئی مٹی جسے کھنگر کہا جاتا ہے. اردو میں کھنگر کہتے ہیں، پنجابی میں، اردو میں ہی کہتے ہیں، یعنی لاوا اگلنے والے پہاڑوں کے ارد گرد اس قسم کے جلے ہوئے سخت سنگریز یہ پتھر پائے جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سجیل. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، آج کل لوگ بولتے ہیں ہم نے یہ طیر ابابیل دیکھنی ہے. اگر آپ ابھی نیٹ پہ لکھیں نا گوگل پہ طیر ابابیل، مختلف پرندے آتے ہیں، بولتے ہیں یہ ہے یہ ہے. ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہم بولتے ہیں بھائی جان یہ علم الغیب ہے. کیا ہے؟ اگر آج کل کوئی ایسا پرندہ ہے جس کا نام ابابیل ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن نہیں ہے تو ہم بولتے ہیں یہ علم الغیب ہے، ہمیں نہیں پتا. اس کے جانچ پڑتال میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ مجھے بتاؤ اگر تجھے وہ پرندہ مل گیا کیا کریں؟ کیا اکھاڑ لیا ہوا ہے نہیں ہے؟ ایسے ہی ایک وہ اچھی بات ہے کہ انسان کے علم میں اس کو مطلب کیا ہوگا، مطلب اس سے کوئی، کیونکہ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، جو اصل میسج ہے نا، جو اصل میسج ہے اس کو چھوڑ کے اس چیزوں کی طرف جاتے جو ان دا وے ایسے ان کا مینشن ہو گیا، اس کا ذکر ہو گیا. تو جو اصل پرپز آف دا میسج ہے، جو کور میسج ہے اس کو لے، بجائے کہ آپ ان چیزوں میں پڑھیں. جیسے کہ آج کل لوگ بول رہے ہیں وہ حضرت نوح کی کشتی کدھر ٹھہری تھی، اب اس پہ لاکھوں کروڑوں کا یہ سائنٹیفک ریسرچ پہ لاکھوں کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں. اب سوچیں آپ، یہ کوئی کرنے کا کام ہے؟ وہ لاکھوں کروڑوں ہمیں دے دو ادھر ہے نہیں، ہم خیر کا کام کریں، دعوت و تبلیغ کریں. ایسے ہی مطلب سائنس کے نام پہ آج کل لوگ اندھادھند پیسہ خرچ کرتے، اور خاص کر یہ جو ہمارے آج کل جو آئے کہ اسلامک سائنٹیفک میریکلز، اس کا ایک لوگوں کو نا جن چڑھا ہوا ہے، نشہ چڑھا ہوا ہے. بس ہر چیز میں سائنس گھسانا ضروری ہے یار. سائنس کا اپنا ایک فریم ورک ہے، اسی میں رکھو. اب وہ طیرن ابابیل کو بھی سائنس میں گھسا رہے ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کو بھی سائنس میں گھسا رہے ہیں، مکھی کو بھی، ہر چیز کو تم نے سائنس میں ڈال دیا، قرآن میں کو سائنس کی کتاب بنا دی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کوئی کھیل کود کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس کو ایک سائنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سائنس کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت نئی جدید اکتشافات، پرانی چیزوں کو ختم کرنا. جو فالسیفیکیشن، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی ایک چیز کو ثابت کرتے پھر اس کو باطل کرنے میں زندگی کھپاتے، پھر اس کے بعد نئی تھیوری لاتے، پھر اس میں یہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ہمیں اس طرح کی حرکات نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن کے جو آیات اور احادیث کو سائنس کے نام پر کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے. اب جب ان کے اوپر یہ کنکریاں لگی تو کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا. کیا مطلب؟ جو بیر بکری کھاتی ہے نا گھاس، جو بچ جاتا ہے اس کی طرح. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اسی طرح عصف سے مراد انہوں نے ادھر لکھا ہوا ہے اناج کے دانوں سے جو چھلکا اترتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے اناج، اس کے اوپر چھلکا، یا یہ جو کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کا نا خاص نام ہوتا تھا، مجھے ذہن میں یاد نہیں آ رہا. المہم یعنی خشک ہوتا ہے اور بالکل باریک باریک سا اسٹرا کی طرح بالکل پھو کرے تو یوں کر کے اڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو یعنی روند روند کر، پس پس کر وہ اس باریک ہو گئے کہ وہ اس بس کی طرح ہو گئے، یا اس اناج کے چھلکے کی طرح ہو گئے کہ جن کی کوئی وقعت نہیں ہے. ابرہا جو اپنے آپ کو کیا سمجھتا تھا وہ آخر میں یہ ہو گیا. سوچے نہ ذرا. تو یہ یاد رکھے، بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے اگر وہ اللہ کو چیلنج کرے گا تو وہ اس طرح ہوگا، وہ بسم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں. ایک اور اس سے ایک اور قانون بعض علماء نے نکالا ہے، وہ ہے کہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، ان اللہ یمہل ولا یہمل.
اللہ تعالیٰ مہلت تو دیتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا ایک اور کیا ہے، دیر ہے اندیر نہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، دیر ہے اندیر نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب بالکل اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ کیونکہ بعض لوگ بولتے کہ دیکھیں یہ عالم اسلام میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہاں، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا سلوک، ان کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیا صرف دنیا میں سزا دینے کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے؟ اصل چیز قیامت ہے. دنیا میں ان کو سزا ملے نہ ملے، قیامت اصل، کیونکہ ہم مومن لوگ ہیں، ہمارا ایمان ہے قیامت کے دن پر. دا ڈے آف ججمنٹ، اس دن ہوگا حساب کتاب ان ظالموں، جابروں، دنیاوی فرعونوں کا، جن کے ہاتھوں پر لاکھوں کروڑوں لوگ ذبح ہو گئے اور وہ سمجھتے ہیں ان کا کوئی اکھاڑنے والا نہیں. جس دن مرے گا نا اس دن پتہ چلے گا. ابھی تو جو دنیا میں ہے نا یہ ظالم جابر لوگ، قیامت کے دن کو پتہ چلے گا. مرنے والے دن انہوں نے چکھ لینا ہے جو یہ دنیا میں لوگوں کو چکھا رہے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ الہمزہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. اچھا ادھر ہے نا میم نہیں ہے، لیکن جو قرآن میں ہے نا ادھر چھوٹا سا میم ہوتا ہے، میم نون سے پہلے، لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. احسنتم، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہلاکت ہو، خرابی ہو، بڑی بڑی ہلاکت ہو. کس کے لیے؟ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ تانا دیتا ہے، تانا دینے والے کے لیے. اور لمزہ، لمزہ کا مطلب ہے عیب لگانے والا، عیب لگانے والا یا عیب نکالنے والا. اب ہمزہ اور لمزہ میں کیا فرق ہے؟ ہمزہ سے مراد یہ ہے وہ شخص جو، یعنی ہمزہ کا مطلب ہے تانا دینے والا فیس ٹو فیس. ہم بولتے ہیں میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا کھرا ہوں، میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں. بڑی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. ہاں، منہ پہ کہنا کوئی اچھی بات ہے؟ منہ پہ کسی کی برائی کرنا، اس کے منہ پہ اس بیچارے کو سنانا، اس کو ذلیل و خوار کرنا، یہ اچھی بات ہے؟ بولتے ہیں میں غیبت تو نہیں کرتا، یہ غیبت سے بھی بدتر ہے بھائی جان. ٹھیک ہے نا، کسی کو سنانا ہم لوگ فخر سمجھتے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کے یعنی سامنے بھی یا پیٹھ پیچھے بھی اس طرح برائی نہیں کرنی چاہیے جو اس کو پسند نہ ہو. لمزہ سے مراد پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، ہمزہ سے مراد منہ کے سامنے برا بھلا کہنا. ٹھیک ہے، یہ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ فرق ہے. اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نے منہ کے سامنے بھی کسی کو، نصیحت اور فضیحت میں کیا فرق ہے؟ ایڈوائس اینڈ سکینڈل.
ہاں، یا ٹاؤنٹ، ٹاؤنٹ بولتے کیا بولتے؟ ٹاؤنٹ کرنا، تانا دینا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نصیحت اور تانا دینے میں کیسے فرق کریں گے؟ ہاں کون بتائے گا؟ جی ہاں دیکھیں ماشاء اللہ سسٹر نے بالکل صحیح بتایا. یعنی مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے غلطی کر لی، ٹھیک ہے؟ اس نے غلطی کر لی سب کے سامنے، میں نے سب کے سامنے اس کو ڈانٹا نہیں، میں اکیلے میں گیا ادھر آفس میں، ادھر میں نے اس کو یار اللہ کے بندے میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، یہ اچھی مناسب چیز نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ ایک کیا ہے؟ نصیحت، پیار، محبت ہے نا بیٹا. اب میں ایک اور طریقہ، اس نے جیسے غلطی کی، میں تجھے شرم نہیں آتی؟ بے شرم آدمی، غلطی کر لی تو نے، تیرا بیڑا غرق ہو، تو پاگل ہے، تو بے وقوف ہے، سب کے سامنے. اب بتاؤ یہ تانا دیا نہیں دیا میں نے؟ یا ایک اور طریقہ ہوتا ہے میاں بیویوں کے تانا کی طرح. ہاں میاں بیوی ہوتے اکیلے ہیں لیکن ایک غلطی کو بار بار اچھالا جاتا ہے اور اس کو سنایا جاتا ہے، دیکھو تم نے وہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا، تم نے وہ کیا تھا. یہ بھی ایک انداز ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے. اور اکثر رشتوں میں دراڑ آتی ہے یہ تانوں کی وجہ سے، میاں بیوی کے اکثر پھڈوں میں یہ تانا بازی کی وجہ سے بڑے یعنی نفرتیں پیدا ہوتی ہے، پیار محبت میں کمی آتی ہے. اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے، اور یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نصیحت میں اور اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حق کا زمانہ ہے، میں نے سچ بولنا ہے، جیسے کہ یہ سیاست دان کرتے ہیں، دیکھیں نا آپ نے. اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے انڈر لاکھوں لوگ ہیں، میں ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا کرتا ہوں اور ادھر کھڑے ہو کے تمام سیاست دانوں کو نعوذ باللہ برا بلا کہتا ہوں، اور ان کے بارے میں ایک ایک کر کے ان کے سکینڈل نکال کے اچھال کے. اب اس میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کو باقیوں سے افضل دکھا رہا ہوں، ہے نا؟ میں دودھ کا دلہوا ہوں ماشاءاللہ، میں نان کرپٹڈ آدمی ہوں، باقی سب 2 نمبر، صرف میں 1 نمبر، ہے نہیں؟ اور دوسری بات، آپ اس سے محبت پھیلا رہے، نفرت پھیلا رہے. 1.5 2 3 لاکھ بندے آپ سے متاثر ہیں، آپ کی بات کو وہ بلائنڈلی لیتے ہیں، آپ نے تو ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو سیاست والا طریقہ ہے نا، ایک دوسرے کو کیچڑ اچھالتے ہیں، پھر بیہائنڈ دا سین ایک دوسروں کے ساتھ شادیاں چل رہی ہیں، ایک دوسروں کے ساتھ کھابے چل رہے ہیں، ایونٹ پہ مزے ہو رہے ہیں، ہم بیچاروں کو الو بنا کے رکھا ہوا ہے. ایسا ہے نہیں. تو اس لیے ہمیں بھی ایسے لوگوں کو انتخاب نہیں کرنا چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو صبح شام لوگوں کے اندر نفرتیں پھیلاتے ہیں. اور سیاست نام ہی اسی کا ہے، آج کل کی سیاست نام ہی اسی کا ہے کہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اٹھا لو اور اپنے اوپر سے ماشاءاللہ کیچڑ کلین کرو. ہاں یہی ہے نا. تو اس لیے ہمیں اس طرح کے معاملات سے بچنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا ہے. ہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے وہ کنجوس، مکھی چوس، سیاہی چوس بندہ جس کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن وہ چھپا کے رکھتا ہے، کنجوسی کی انتہا کر دیتا ہے، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا نہ اپنے بچوں کے لیے. اللہ معاف کرے، یہ بڑا مذموم عمل ہے. اللہ معاف کرے، میں ایک بندے کو جانتا ہوں، پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں چاہیے، بڑا پیسے والا ہے، بہت پیسے والا ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، لیکن واللہ العظیم وہ خود بھی تڑپتا ہے، اپنے بچوں کو بھی تڑپاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر اس کی بہت بڑی کمپنی ہے، وہ آتا ہے ایک جگہ سے ادھر گھومنے پھرنے آتا ہے، وہ ایک اچھی سی گاڑی رینٹ پہ لے کے آرام دہ سفر کر سکتا ہے، لیکن اس کے بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتا ہے، وہ بھی پبلک والے میں بھی سب سے جو 3rd کلاس والی. ہم بولتے ہیں یار اللہ کو بولتے کوئی مسئلہ اس میں بچت کرنا چاہیے، یار اتنے پیسے سے کیا کرو گے تم؟ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تمہیں اتنا وہ ہمیں دے دو. ہاں لیکن وہ نہ ہمیں دیتے ہیں نہ خود اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ پیسے قبر میں لے کے جانے. یار اللہ نے تھوڑا سا دیا ہے، خود اپنے اوپر بھی خرچ کرو، بچوں کے اوپر بھی خرچ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اللہ کی قسم جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو مزید دیتا ہے.
یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے انفق انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ واللہ العظیم یہ میرا بھی تجربہ ہے، میرے بھائی فرید بھائی کا بھی تجربہ ہے، میرے ابو کا بھی تجربہ ہے، جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اللہ دیتا ہے، جتنا ہم دباتے ہیں پھر محسوس ہوتا ہے پیسے کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے لیے خرچ کیا کریں، انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا۔ یہ دبا دبا کے رکھنے کیا آخر قبر میں لے کے جانا ہے؟ قبر میں کوئی کام نہیں آتا۔ جو بینک میں پیسے پڑ جائیں جس دن دنیا سے جائیں گے اس کے اگلے دن وہ پیسے تقسیم ہو جائیں گے۔ سچ میں سب سے پہلے آپ کے قبر پہ مٹی ڈالنے والا وہی بیٹا، وہی آپ کے رشتہ دار ہوں گے۔ بلکہ اللہ معاف کرے، آج کل تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، میرے پاس 3 کیسز ہیں۔ ایک کیس آیا ہے میرے پاس، وہ باپ زندہ ہے، بیٹوں نے مطالبہ کر لیا کہ ہمیں وراثت دے دو۔ میں نے ان کو بولا آپ کے مرنے سے پہلے ان کو کوئی وراثت ملنی نہیں ہے شرعاً، وہ بچے میرے خلاف ہو گئے۔ ہاں یار شریعت ہے۔ اب وہ اس انتظار میں کب باپ مرے گا، اب سوچیں آپ کیسے خوبصا آج کل کے۔ اب ان کے لیے ہم پیسہ ہوگا، بھائی صاحب پیسہ ہے اللہ نے دیا ہے، خرچ کرو، بچوں کو تیار کرو، شہر کا بچہ بناؤ، بچوں کو پیسہ اللہ دے گا، اللہ نے رزق دینا ہے، میں نے تھوڑی دینا ہے۔ تو یہ بھی نا کنجوسی آج کل ہمارے معاشرے میں، یا تو پیسہ ہوتا ہی نہیں ہے، شوخیاں زیادہ ہوتی ہیں، یا پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن چھپا کے رکھتے ہیں۔ اور کچھ ایسے اچھے بھی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، جنرلائزیشن نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے، کیا گمان کرتا ہے؟ کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ ویسٹرن کنٹریز میں ایک آتا ہے، یہ میں دیکھتا تھا، یہ انسٹاگرام یا یہ فیس بک، برائن سائن، وہ تو مجھے وہ لگتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، روبوٹ۔ ایک بندے یہ ماشاءاللہ جانتے ہیں آپ لوگ، پتہ نہیں کہاں دیکھتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے، اس نے سارے سائنٹیفک ریسرچ کو لیا ہے اور اس کے مطابق زندگی جیتا ہے، اور بولتے ہیں میں اپنے ایج کو ریورس کر رہا ہوں۔ وہ جن بوت کی طرح لگتا ہے، لیکن کیا وہ زندگی ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ وہ بولتے ہیں میں نے لانگجیوٹی کہتے ہیں، یعنی میں نے دیکھنے کہ سب، میں تم لوگوں کے لیے مثال بن رہا ہوں، دن میں کوئی 50 گولیاں کھاتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، لیکن سارا اس لیے کہ وہ میں، اور صبح شام اپنی پوجا پنی میں لگا رہتا ہے، پیسہ بہت ہے اس کے پاس اور اسی پہ وہ، لیکن کیا وہ زندگی بھر رہا ہے؟ اور اسی طرح ایک اور بھی آج کل سائنٹیفک بڑی ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ، فریز کرنا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ وہ بولتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فریز کریں، ادھر ہمارے فریج میں آ جاؤ، پتہ چل جائے گا، ہے نہیں رائٹ؟ قسم سے یہ پتہ نہیں، بیوقوف مرنا ہے آخر میں یار، جتنا بھی ہو مر جانا ہے تم نے، ٹھیک ہے نا؟ پیسہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے افکار سے بچائے کہ جس میں انسان اپنی پوجا کرنے شروع ہو جائے، سیلف ورشپنگ۔ یہ آج کل ماڈرن مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یقیناً وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ یہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے جس میں انسان کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے، اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ ہے کیا انداز ہے یار قرآن کا، یہ استفہام ہے، یہ سوالیہ انداز ہے جس میں اس کی ہولناکی اور دردناکی اور خطرناکی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ کوئی ہلکا نہیں ہے۔ ہاں، اور اس میں ایک اور بات ہے کہ حطمہ کو تم اپنے عقل کے ذریعے سمجھ ہی نہیں سکتے، اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ جہنم کی وہ وادی کیسے ہوگی اور کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یو کین ناٹ امیجن وٹ ایور یو آر امیجننگ اباؤٹ دا ہیون اینڈ ہیل، دیٹ از ابو دین دیٹ۔ جو بھی آپ کے وہم و گمان میں ہے نا جہنم اور جنت کے متعلق، وہ اس سے بھی اوپر ہے۔ آج کل یہ جو ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فی الجنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر،
جنت میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی. یعنی جو آپ کے وہم و گمان میں آ رہا ہے وہ اس سے بھی اعلیٰ ہے. اور یہی بات بعض علماء جہنم کے متعلق بھی کہتے ہیں. اسی لیے میں بعض اپنے جو دعوتی آرگنائزیشن میں جو ریل شیل بناتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں یہ جہنم کے مناظر، جنت کے مناظر تم ریل شیل میں نہ ڈالا کرو. یہ تم اپنے مسالے جات ویژول ایفیکٹ کے نام پہ ڈالتے ہو، کیونکہ یو کین ناٹ امیجن، بیکاز وین یو پٹ اے امیج فار دیٹ وہ نارملائزڈ ہو جاتی ہے، بندہ اس کو ہلکا لیتا ہے. ہاں یہ جہنم اس فوٹیج کی طرح ہے، یا بندے جل رہے وہ دکھا دیا، وہ ہلکا ہو جاتا ہے نا. کسی زمانے میں قتل کتنی خطرناک چیز تھی، خون دیکھ کے لوگ روتے تھے، ڈرتے تھے. آج کل تو نارمل ہے، ہر روز قتل ہو رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہم لوگ کو. بندہ مر رہا ہے سامنے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، بچانے والا کوئی نہیں ہے. جس نے بچانا تھا وہ ویڈیو بنا رہے ہیں. اب سوچیں ذرا، یہ حالات ہے ہماری. وائی؟ بس یہ فیمس ہونے کے لیے، سیلف ورشپنگ، میٹریلسٹک پوائنٹ آف ویو، یہ سارے ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے غرق ہونے سے. واللہ العظیم ہم بھی بچنے، ہمارا بڑا مشکل ہے بچنا، کیونکہ نا ایسے ہر پہلو پر، ہر قدم پر مسائل ہیں، دینی، دنیاوی، میٹریلسٹک، فائنینشیل، سائیکولوجیکل، بایولوجیکل، فیزیولوجیکل، وٹ ایور لیجیکل، سب مسائل ہی مسائل. بس اللہ بچانے والا ہے. اسی لیے اللہ الصمد، الصمدیت کیا ہے؟ صمدیت یعنی ہر ذرہ اللہ کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، اللہ تعالیٰ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے. اللہ اکبر. اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ، وہ اللہ، وہ ذات جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اگر اس نے کسی آگ کو بڑکائی ہوگی تو اس کا کیا لیول ہوگا، یو کین ناٹ امیجن. اللہ تعالی ہمیں نار اللہ الموقدہ سے بچائے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں کو جھانکتی ہے اور دلوں پر جھانکتی ہے، یعنی دلوں کے اندر نیست و نابود ہو جاتی ہے، یعنی دلوں کے اندر گھس جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ دنیاوی جو آگ ہے وہ دل تک پہنچنے سے رک جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن آخرت کی جو آگ ہے وہ دل کی گہرائیوں میں جا کے لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آگ سے بچائے. انہا علیہم مؤصدہ، یقیناً وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ جہنم جو ہے اس میں لمبے لمبے ستون ہیں جو چاروں طرف سے بند ہے، کوئی نکل نہیں سکتا. اور بعض روایات میں ہے کہ جہنم کے نہ کوئی دروازے ہیں نہ کوئی کھڑکی ہے، اس میں انڈیل دیا جاتا ہے، اس میں پھینکا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچائے. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، اور اس کے ستون بھی آگ کے ہیں. جہنم کے اگر ستون ہیں تو وہ بھی آگ کے ہیں. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ جہنم کا معاملہ، اور یہ حقیقتاً ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہو رہی. دس از ویری سیریس میٹر. اٹس ناٹ اے جوک، اٹس ناٹ اے گیم، اٹس ریئل اسٹف. اور یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور حقیقتاً خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ اللہ نے کہا ہے، حقیقتاً کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ آپ ذرا سوچئے، کیا ہم اس جہنم کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اس جہنم میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں جانا چاہتے تو اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنے اندر عملی تبدیلی پیدا کریں. یہ نہیں کہ بس سنتے رہیں کام ککھ نہ کریں. اس میں کوئی شک نہیں، انسان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گنہگار ہے انسان،
لیکن بار بار اللہ کی طرف رجوع کریں، بار بار اللہ سے توبہ کریں، ہر وقت، ہر لمحے، ہر سیکنڈ اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے دربار میں کہیں یا اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، یا اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، میں کالا بندہ ہوں، میں اس لائق نہیں کہ تیرے سے میں خطاب کروں، تیرے سے بھیک مانگوں، میں تجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں، لیکن تو بڑا درگزر کرنے والا ہے، تو بخشنہار ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اتوب الیک واستغفرک۔ یہ ساری دعائیں پڑھا کریں دل سے، آرام سے، اکیلے میں۔ روزانہ میں آپ کو کہوں کم از کم 5 منٹ، کم از کم، ایٹ لیسٹ اونلی 5 ٹائم اکیلے بیٹھیں، اکیلے، کوئی نہ ہو، موبائل کو بند کر کے باہر ڈسٹ بن میں پھینک دیں، اندر اکیلے بیٹھ کے ذکر کریں استغفار کا، 3-4 بار آواز سے، پھر 3-4 بار دل میں، اور 3-4 بار منہ سے، پھر 3-4 بار خاموش رہ کر غور و فکر کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ اونلی 5 منٹ۔ This is the real medication and meditation, and this is the real healing process of the soul۔ یہ ایک آپ کے دل میں، خدا کی قسم میں یہ سمجھتا ہوں، اگر بندہ یہ صدق دل سے کرے نا، اس کے ایک دن کے لیے یہ پورا فیول ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 32263000005753. Faisal Bank Limited. Follow us to stay connected and see the difference you're making.